أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذل لكبريائه يوقات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ورفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صلوات. تھوڑا سا اور تیز کروائیں، تھوڑا سا تیز کرو. عزیزان محترم، قرآن اور انسان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے آخری 90 اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا. ارشاد ہوا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اسے بیان سکھلایا. یعنی ابتدائی آیت میں انسان کے اوپر گفتگو فرمائی ہے نا، اور اس کے بعد کی آیتوں میں کائنات پہ گفتگو کی. الشمس والقمر بحسبان. سنو، یہ سورج اور چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق رواں دوا ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان کو بلند کر دیا. اور سنو، بلند کر کے چھوڑا نہیں. ووضع الميزان، اس کے لیے بھی ایک میزان قائم کی. تو اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار میزان سے سرکشی نہ کرنا. تو ابتدائی آیات میں انسان پہ گفتگو کی اور بعد کی آیتوں میں کائنات پہ گفتگو کی. کائنات پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ یاسین میں آواز دی 36واں سورہ قرآن مجید کا. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بڑے اطمینان سے ان آیات کا ترجمہ سنیں تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورج کو ایک معین میدان کے اندر جاری و ساری کر دیا. یعنی سورج کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کے لیے جو میدان اور راستہ معین کر دیا. سورج اپنے میدان میں چلا جا رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور سنو، ہم نے چاند کو بھی آزاد نہیں چھوڑا، اس کی بھی تقدیر معین کی. چاند کی تقدیر معین کی. نکلتا ہے تو باریک ہوتا ہے نا، بڑھتے بڑھتے 14ویں کو پورا ہوتا ہے نا، اور آخر کی 3 تاریخوں میں تاریخوں میں جا کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس کی تقدیر ہے، سورج کی تقدیر، چاند کی
میدان میں چلا جا رہا ہے. سورج اس کی تقدیر معین کی کہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. ہم نے سورج چاند ستاروں کی تقدیر معین کی. تقدیر ہے نا. اب روکوں گا اس مرحلے پر, روکوں گا. سورج کی تقدیر کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے میدان میں چلا جا رہا ہے. کیا ہے تقدیر سورج کی؟ سورج کی تقدیر یہ ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. بھائی یہی ہے نا سورج کی تقدیر کہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. کسی نے ایک دن ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے دوبارہ نکالا. جاؤ جا کے دیکھو تاریخ اسلام میں دیکھنا. جنگ خیبر سے کل تذکرہ کر رہا تھا نا میں خیبر کا. جنگ خیبر سے پلٹتے ہوئے واپسی میں رسول نے ایک مقام پر قیام کیا, لشکر اسلام رکا ہے نا. اچھا اب رسول کا سر ہے علی کے زانو پر. رسول کا سر کہاں ہے؟ علی کے زانو پر. سورج غروب ہو رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, سر رسول ہے علی کے زانو پر ہے نا. اب علی نے اشارے سے نماز پڑھی, علی نے اشارے سے نماز پڑھی. نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے, سر مطہر نبی علی کے زانو پر ہے, سورج غروب ہوتا جا رہا ہے. اب علی کو نماز تو پڑھنی ہے نا, تو علی نے اشارے سے نماز پڑھی. اگر علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آہستہ سے نبی کے سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھ دیتا اور اللہ اکبر نماز شروع کر دیتا. بھائی یہ علی ہے نا, علی جانتا ہے کہ نماز فروع دین میں ہے اور محمد اصول دین میں ہے. بھائی یہ تو علی ہے نا, علی ہے, جانتا ہے کہ نماز فروع دین میں اور نبوت ہے, محمد ہے اصول دین میں ہے نا. تو نبی کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے, سر نبی علی کے دانوں پہ ہے. علی نے اشارے سے نماز پڑھ لی. جب وحی کا نزول ختم ہوا, علی نماز پڑھ چکے, جب وحی کا نزول ختم ہوا ہے نا, تو نبی نے آنکھیں کھولی اور پکار کے کہنے لگے کہ یا علی نماز پڑھی, یا علی نماز پڑھی ہے نا. دیکھو تمہارے مولا نے کیا کمال کا جواب دیا ہے. جیسے ہی نبی نے پوچھا کہ یا علی نماز پڑھی, کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا. پوچھا لگے علی نماز پڑھی, تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا. اللہ کی اطاعت میں تھا, اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا. رسول کی اطاعت میں تھا, آپ کا سر میرے زانو میں تھا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ یا علی سورج کو پلٹاؤ, یا علی سورج کو پلٹاؤ. تو علی نے بایاں ہاتھ وہ زمین پہ رکھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سورج کو بلند کیا. تو سورج کو بلند کیا. اور بڑی محترم خاتون سے روایت میں بھی ہے کہ سورج اتنا بلند ہوا کہ ہم نے سورج کی شعاع پہاڑ کے اوپر دیکھی. سب نے لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو بلند کر لیا ہے نا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ سورج کی تقدیر ہم نے معین کی, ہمارے بتائے ہوئے میدان میں چلا جا رہا ہے. ہم نے جو راستہ معین کر دیا, جو تقدیر معین کر دی سورج کے لیے, وہ اس پر چلا جا رہا ہے. تو اب علی نے سورج کی تقدیر پلٹائی یا نہیں پلٹائی؟ بھائی علی نے سورج پلٹایا نہیں, علی نے سورج کی تقدیر پلٹائی. سورج کی تقدیر کیا ہے ابھی کہہ کے گزرا ہوں. تقدیر کیا ہے سورج کی کہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے نا. تو علی نے سورج نہیں پلٹایا, علی نے مغرب سے سورج کو واپس نکالا. یعنی سورج نہیں پلٹایا, سورج کی تقدیر پلٹائی. تو وہ علی جو سورج کی تقدیر پلٹا سکتا ہے, کیا اپنے چاہنے والوں کی تقدیر نہیں پلٹا سکتا؟ لیکن چند معلومات تو مجھے ہدیہ کرنے ہیں نا. تو علی نے بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا ہے نا. جب سورج پلٹا دیا تو علی نے پھر نماز پڑھی.
کہا علی نماز پڑھو، ہے نا؟ علی نے پھر نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ تو دو نمازیں ہو گئی، دو نمازیں ہو گئی نا، ہے نا؟ تو اب آدمی سوچ سکتا ہے نا کہ بھائی پہلی درست تھی یا دوسری، یہ دو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، ہے نا؟ تو اس مرحلے پر علی کے لیے وہ دونوں نمازیں ضروری تھی. ابھی میں آسان کرتا ہوں بات کو اور بہت قریب ہو کے بات عرض کر رہا ہوں، ضائع نہ ہونے پائے جملہ، ہے نا؟ انسان کبھی کبھی ٹیکنیکل بات بھی سننی چاہیے. انسان جب سفر پر جاتا ہے نا، تو سفر پر جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں وہ قصر ہو جاتی ہیں. کتنی ہو جاتی ہیں؟ قصر 2 رکعت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم سفر پر گئے، تمہاری تکلیف شرعی تھی قصر پڑھنا، تم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھ لی نا، ہے نا؟ اب کیا گھر واپس آ کے دوبارہ پڑھو گے 4 رکعت؟ نہیں. اگر کوئی پڑھ دے تو اس کا مطلب یہ اسے بیسکس نہیں معلوم، ہے نا؟ یعنی جو ابتدائی چیزیں ہیں فقہ کی اسے نہیں معلوم، ہے نا؟ بھائی سفر میں تمہاری تکلیف شرعی تھی قصر پڑھنا 4 رکعت والی کا، ہے نا؟ وہ تم نے پڑھ دی. اب واپس گھر آ کر وہ نماز نہیں پڑھو گے، ہے نا؟ تو علی کی تکلیف شرعی تھی، اشارے سے نماز پڑھ لی نا، تو یہ سورج پلٹا کے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی ہے نا سوال؟ تو اس مرحلے پر وہ دونوں نمازیں علی پہ واجب تھی، منڈیٹری تھی، ضروری تھی، ہے نا؟ جانتے ہو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، تاکہ دیکھنا قرآن میں جب ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں. نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا. جیسے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، جانتے ہو نمرود نے پلٹ کے کیا کہا؟ کہنے لگا انا اوجو و امید، بھائی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں. نمرود کہنے لگا یہ زندگی اور موت وہ تو میں بھی دیتا ہوں، ہے نا؟ جو سزاوار تھا، موت کا سزاوار تھا، اسے رہا کر دیا، کدے کو زندگی دے دی، موت حتمی کی میں نے زندگی دے دی، اور جو بے قصور تھا زندہ رہنا چاہیے تھا اسے قتل کروا دیا، ہے نا؟ تو کہنے لگا یہ زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو رب ہے تو فاتح بیا من المغرب، مغرب سے سورج کو نکال دے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اسلام کہ جو مغرب سے سورج کو نکال دے، جو ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے نکال دے، وہ ہے رب، ہے نا؟ تو علی نے جانتے ہو 2 نمازیں کیوں پڑھی؟ 2 نمازیں. پہلی نماز امامت بچانے کے لیے پڑھی کہ علی ہے امام سے نماز قضا نہیں ہو سکتی، اور دوسری نماز توحید بچانے کے لیے پڑھی، سورج پلٹایا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہ میں رب نے اللہ کا بندہ ہوں. لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. بس اب رکنا نہیں ہے. الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق روا دوا ہے. بھائی وہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، اور اپنی ملوکیت کا اعلان کیا. 67واں سورہ قرآن مجید کا سورہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بھائی بہت توجہ رکھنا. تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور سنو وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو، زندگی کو خلق کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. کیا کہہ کے گزرا تھا کہ تم میں سے دیکھے کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو نگاہ خدا عبادت کی کوالٹی بھی نہیں ہے، نہیں، نگاہ خدا، اللہ کی نگاہ عبادت کی لمبائی چوڑائی بھی نہیں ہے، کوالٹی بھی ہے. کوالٹی پر یعنی میں کہنا یہ چاہ
رہا ہوں کہ لمبی لمبی عبادتیں ہوں، لمبے لمبے روزے ہوں، لمبی لمبی نمازیں ہوں، ہر سال موسم حج میں حج ہو، اگر کمال خلوص میں نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اور چھوٹی عبادت ہی کیوں نہ ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پہ آئے تو ایک ضربت پہ وقت کتنا لگتا ہے؟ آ گیا میں بھائی، چھوٹی ہی عبادت کیوں نہ ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پہ آئے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے. ثقلین تو سمجھتے ہو نا، جن و انس. ثقلین کے معنی جن و انس. اور سورہ ذاریات میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ بس اور بس میری عبادت کرے، ہے نا. تو مقصد تخلیق جن و انس کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ہے نا. تو جس کی ایک ضربت مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا موازنہ رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. اچھا بھائی، یہ حدیث میرے نبی نے کب فرمائی؟ ضربت علی، علی کی ایک ضربت 25-50 نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. کب فرمایا؟ جنگ خندق میں. سب کو یاد ہے، مجھے روکنا نہیں ہے، 2-4 جملے ہدیہ کرنے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا، ہے نا. یہ خندق، جنگ خندق یہ ہوئی ہے 5 ہجری میں. 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی ہے اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ. یعنی جنگ خندق میں جب مشرک مسلمانوں سے مار کھا گیا، ہے نا. یہ میں نے لفظ مسلمان استعمال کیا، یہ مسلمان ہی تھے، پورا اسلام تھا نہیں، پورا ایمان تھا. اسلام تو تھا لیکن پورا ایمان بھی تو تھا، ہے نا. تو جب مشرک ہارا ہے نا، خندق میں مار کھا چکا، ٹھیک، تو 5 ہجری ہے خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ. جب خندق میں جیت گیا مسلمان تو 6 ہجری میں نبی چلے، ہے نا، اور تقریباً 1400 افراد کے ساتھ چلے عمرہ کرنے کے لیے، ہے نا. جب قریب پہنچے تو مشرکوں کے سردار کو اطلاع ملی کہ محمد 1200-1400 افراد کے ساتھ عمرے کے لیے مکے میں داخل ہونے والے ہیں. انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا اور بھیجا محمد کو روکنے کے لیے، نبی کو روکنے کے لیے، ہے نا. وہ لشکر قریب پہنچا، ٹھیک. پھر اس لشکر میں سے 2 نمائندے نکالے گئے، 2 کو نمائندہ بنا کر رسول کے پاس بھیجا گیا کہ انہیں جا کر روکے، بات چیت سے مسئلے کو طے کریں، ہے نا. وہ جو 2 گئے تھے بات چیت کرنے مشرکین کی طرف سے، اب اتفاق یہ ہے کہ بعد میں وہ صاحب لقب ہو گئے، بعد میں صاحب لقب ہو گئے. کبھی پھر صحیح، ابھی تو مجھے آگے جانا ہے نا. اب وہ دونوں نمائندے آئے اور آ کے رسول اللہ سے کہنے لگے، دیکھو خندق میں مار ہار چکے خندق، ہے نا. رسول سے کہنے لگے، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. رسول سے کہنے لگے کہ بھائی اس وقت تو رہنے دیجئے، اگلے سال آپ آئیں گے ہم جگہ خالی کر دیں گے، اس وقت تو آپ جائیے. بات چیت سے مسئلہ حل ہو گیا، بات چیت سے مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جب مسلمان پلٹنے لگے نا تو مشرکوں نے پکار کے روک لیا، کہا بھائی ایسے نہیں جانے دیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے، معاہدہ کرو. کیا کرو؟ معاہدہ کرو، ہے نا. اب معاہدہ کیا گیا، سامنے رسول بیٹھے، رسول کے دائنی جانب میرا مولا علی بیٹھا اور بائیں جانب کون بیٹھا؟ مشرکوں کا نمائندہ، ہے نا. اور اب صلح نامہ لکھا جانے لگا. اب جانتے ہو کس سے لکھوایا صلح نامہ؟ اسی سے لکھوایا جو باب مدینۃ العلم ہے نا. کہا یا علی ذرا صلح نامہ لکھو. کاغذ قلم علی کے ہاتھ میں آیا، نبی نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مشرک کا نمائندہ کہنے لگا کہ بھائی اس سے تو ہم واقف ہی نہیں تھے، رحمان رحیم ہم تو واقف ہی نہیں ہیں جملے سے، اس کو ہٹاؤ. وہ جملہ لکھو جسے ہم جانتے ہیں، بسم کا اللہم، بسم کا اللہم، ہے نا. نبی نے کہا یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھ دو بسم کا اللہم، کہ اللہ تیرے نام سے. وہ بھی آپ، یہ بھی آپ، ہے نا. اب لکھ دیا علی نے بسم کا اللہم، ٹھیک. اب نبی نے کہا کہ یا علی اب دیکھو صلح نامہ، کہ یہ صلح نامہ ہے، یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. ہذا ما صالح محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، ہے نا.
جیسے ہی علی نے لکھا کہ یہ سورہ نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، مشرک چڑھ کے کہنے لگا کہ بھائی اگر آپ کو رسول مان رہے ہوتے تو بھائی جھگڑا کیسا ہے نا، یعنی اگر ہم رسول مان رہے ہوتے تو بھائی جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا ہے نا، تو رسول اللہ کے لفظ کو کاٹو، یعنی مشرک ہے مگر اتنی غیرت ہے کہ جسے رسول مان لو اس سے جھگڑا مت کرو. ایسا ہی ہے. جس کی ولایت میں نہیں ہے کوئی شک، پہنچ رہی ہے بات. نہیں ہے کوئی شک، بس وہی کہے گا علی حق 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 یا علی. اور اس روایت سے اس نعرے سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور اگلا جملہ بھی تو ہے مالک حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے. جملہ یہ نہیں ہے کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے. اگر جملہ یہ ہوتا تو حق آگے ہوتا، علی پیچھے ہوتے. علی ہے امام، علی آگے ہوگا، حق اس کے پیچھے ہوگا. بس رکنا نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. اور کہہ چکا ہوں کہ گلے کی خستگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور گفتگو بھی آج کی شب عاشور کی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، لیکن کچھ معذورات مجھے ہدیہ کرنے ہیں، ہے نا. اچھا اب لکھا ہے نا حاضر ماسالہ محمد رسول اللہ، یہ سورہ نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. مشرک نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان رہے ہوتے تو پھر جھگڑا کیسا ہے نا. تو اب نبی نے کہا کہ یا علی ایسا کرو کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو، لفظ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو، اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ رکھ دو، ہے نا. جیسے ہی نبی نے کہا علی سے کہ یا علی اس لفظ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو، ہے نا، تاریخیں لکھتی ہیں کہ علی نے ہاتھوں کو بلند کیا، سامنے دکھایا نبی کو، اور پکار کے کہنے لگے لا تطلقوا یدی، اللہ کے رسول یہ لفظ کاٹنے کے لیے میرے ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے. آگے دیکھو کہنے لگے اللہ کے رسول اس لفظ رسول اللہ کو کاٹنے کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے. بھائی ہاتھ ہے ید اللہ، کاٹ رہا ہے رسول اللہ، اٹھے تو کیسے اٹھے. ہم سب کا مولا، یہ فیصلہ پہ سب کا مولا، بچوں کا مولا، بچیوں کا مولا، علامہ صاحب کے ساتھ ہیں ان کا بھی مولا. سب کی مشکلات کرنے کے لیے امام زمانہ ہمارے علامہ صاحب کی صحت کے لیے، گلے کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ان کے دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے امام زمانہ جو فیصلہ پہ ہیں سب کا دشمن سے محفوظ رکھنے، خیر سے گھر پہ واصف کے لے کے جانے کے لیے جو بھی جلوس نکلتا ہے، جہاں سے جلوس نکلتا ہے، اس کے امام زمانہ اپنے زمان میں حفاظت سے رکھنے کے لیے امام زمانہ فضل زیرہ سلام اللہ علیہ آواز بلند تر سلوات. اب دیکھو بھائی یہ مجلسوں کے اندر مجلسیں ہیں، اور میرے یہ بزرگ جن کو میں بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، ہے نا، یہ پہلی محرم سے آج نویں محرم ہے، روزانہ مولا علی کروا رہے ہیں روزانہ، ہے نا. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ لولا علی لولا علی لولا علی. ارے بھائی ایک دفعہ کہتے تھے مولا علی تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. اللہ کے رسول یہ لفظ رسول اللہ کاٹنے کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں. اب جانتے ہوا کیا؟ سب نے لکھا کہ نبی نے وہ کاغذ اور قلم لیا. بہت توجہ رکھنا، جملہ ضائع نہ ہونے پائے. نبی نے کاغذ قلم لیا، ہے نا، اور لینے کے بعد پہلے نبی نے پڑھا،
लिखना भी जानता था, पढ़ना भी जानता था। रसूलुल्लाह ने पहले पढ़ा, फिर काटा, फिर लिखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। बस अब इस मरहले पे रोकना नहीं है ना। तो ये थी 6 हिजरी सुलह हुदैबिया। कौन सी हिजरी? 6। अच्छा एक जुमला तो सुनते जाओ, मैं वापस जा रहा था 5 हिजरी पर, लेकिन अब एक जुमला आ गया तो सुनते जाओ वो भी, है ना। अली ने क्या कहा कि ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह काटने के लिए मेरे हाथ उठते ही नहीं है ना। यही कहा ना, सब नहीं लिखा कि या रसूलुल्लाह ये लफ्ज़ नबूवत रसूल काटने के लिए मेरे हाथ उठते ही नहीं है। सूरह राद में अल्लाह कहता है वयक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ना मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे कि तू रसूल नहीं है। क़ुल मेरे मोहम्मद इनसे कह दे, क्या कह दे? कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। रसूल इनसे कह दे कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए कुल 2 काफी है, एक अल्लाह और दूसरे वो जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, यानी एक अल्लाह और दूसरे रसूल। तो जमीन पर ये अकेला गवाह है रिसाले में मोहब्बत का। अगर ये काट दे जो अकेला गवाह है रिसालत मोहम्मद का, चैलेंज कर रहा हूँ। इस आयत की तफसीर में यही लिखा है वमन इंदहुल इल्मुल किताब से मुराद अबू तालिब के बेटा अली। तो मोहम्मद की रिसालत के कुल 2 गवाह हैं, एक अल्लाह, दूसरे वो जिसके पास किताब का इल्म है ना, अली। मुफस्सिरीन ने लिखा है अली, है ना। तो परवरदिगार नाम ले दे, मालिक नाम ले दे कि मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह, एक में अल्लाह। अच्छा देखो अल्लाह तो बराह रास्त आता ही नहीं गवाही देने, है ना। तो अल्लाह की तरफ से गवाही है, अल्लाह की किताब कुरान। भाई ऐसा है या नहीं? ठीक, तो मालिक नाम ले दे कि एक मैं गवाह हूं अल्लाह, दूसरे किताब का पूरा इल्म रखने वाला कौन? अली। नाम ले देना। ये क्यों कर रहा है कि किताब का इल्म रखने वाला, पूरी किताब का इल्म रखने वाला। तो असल में बात यह है कि हर जमाने में गवाह बदल बदल के जाएंगे। भाई यही तो समझाना चाह रहा हूं। भाई नाम इसलिए नहीं लिया कि हर जमाने में गवाह बदल बदल के आएंगे, है ना। ठीक, अच्छा तो मोहम्मद की रिसालत के गवाह कितने? 2, एक अल्लाह, है ना। अल्लाह खुद तो नहीं आएगा, अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद, और दूसरे वो जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, अली। ठीक, तो अगर ज़माने रसूल में रसूल की रिसालत को चैलेंज किया गया, ठीक है ना, तो एक कुरान गवाही के लिए, दूसरा अली, है ना। ज़माना रुका तो नहीं वहाँ पर, ज़माना आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। होते होते ये 1444 हिजरी आ गया, तो 2022 आ गया, है ना, 2022। अच्छा आयत क्या है? वयक़ूलु लज़ीना कफ़रू, यक़ूल क़ाला उसने कहा, यक़ूल से गैर मुज़ाहिर कहता है और कहता रहेगा। यक़ूल प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे एप्लीकेबल होता है। यक़ूल के माने कहते हैं और कहते रहेंगे। कौन? काफिर, है ना। तो काफिर क्या दुनिया से खत्म हो गए? भाई सवाल है क्या काफिर कहता और कहता रहेगा कि तू रसूल नहीं है ना। तो जब तक काफिर कहता रहेगा तू रसूल नहीं है, 2 गवाही की जरूरत होगी ना, है ना। तो आज 2022 में काफिर खत्म हो गए? भाई सवाल है, भाई अगर खत्म हो गए तो दीवारों में लिखने वाले कौन? भाई ये बहुत बारीक मरहला है जहाँ पे मैंने रोका है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये बारीक बात आप तक पहुँच जाए, है ना। सेगा मुदारे है वो यक़ूलु लज़ीना कफ़रू, यक़ूल काफिर कहते हैं और कहते रहे तू रसूल है ना। हबीब कहते कि तेरी रिसालत के लिए 2 गवाह हैं, 2, एक अल्लाह, दूसरे वो जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। अल्लाह की तरफ से गवाही आ गई कुरान मजीद,
ٹھیک ہے نا. اور دوسرا گواہ اس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. ٹھیک. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, یعنی آپ قیامت تک کہتے رہیں گے. ٹھیک. تو اب قیامت تک ضرورت ہے نا کسی دو گواہ کی, ہے نا. تو اب سن لو, اور آسان کرتا ہوں میں بات کو, اور آسان کر دیتا ہوں, ہے نا. 2022 میں اگر کسی متمدن ملک کے کورٹ میں میرے نبی کی رسالت کو چیلنج کر دیا جائے, ہے نا, اگر کافر کسی متمدن ملک کی کورٹ کے اندر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو چیلنج کر دے کہ وہ نبی نہیں ہے, ٹھیک, تو ایک گواہی تو ساری دنیا کا مسلمان لے کے چلا جائے گا. بھائی ایک گواہ تو قرآن ہے نا اللہ کی طرف سے, ہے نا. ایک گواہ تو سب لے کے چلے جائے گا قرآن, ٹھیک. اور گواہی پوری نہیں ہوگی جب تک دو نہ ہو. بھائی گواہی پوری نہیں ہوگی جب تک دو نہ ہو. تو اب دوسرا گواہ نہ ملے تو ہمارے پاس آ جانا. بھائی گواہ ہر زبان میں بتاتا رہے گا, اسی لیے نام نہیں لیا, ہے نا. تو اگر آج چیلنج کر دیا جائے رسالت محمد کو کورٹ کے اندر, تو قرآن بغل میں دھاپ کر دنیا بھر کا مسلمان پہنچ جائے گا ایک گواہ لے کر, اور گواہ چاہیے دو, تو دوسرا نہ ملے تو ہمارے پاس آ جانا, ہم دوسرا گواہ دے دیں گے. بھائی اسی لیے تو تم زیارت میں کہتے ہو کہ السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکم یا شریک القرآن, آئے وہ جو رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کے ساتھ شریک ہے نا. مطلب رکنا نہیں ہے, ہے نا. اب رسالت بولی جب خندق کا وقت آیا نا, خندق کا وقت, اچھا رسالت بعد میں بولی, لوگ رسالت سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اچھا ہوگا, میں 5 ہجری پہ آ گیا, اچھا ہوگا کہ یہ جنگ خندق مدینے کی گلیوں میں لڑی جائے, دشمنوں کو مدینے کے اندر آنے دیا جائے, گلیوں میں لڑی جائے. کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ جب گلیوں میں دشمن آ جائے گا, ہے نا, تو گلی میں اگر ہم یہ جنگ لڑیں گے تو دشمنوں کو گھیر کے مارنے میں آسانی ہوگی. تو لوگوں نے نبی کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول جنگ خندق مدینے کی گلیوں میں لڑیے, کیوں؟ تاکہ کچھ دشمنوں کو گھیر کر مارے. تو مشورہ بہت عمدہ تھا کہ گلیوں میں گھیر کر مارنا بھی آسان ہے, اور جان پہ پڑ جائے تو گھروں میں جانا بھی آسان ہے. دونوں کام ہیں. تو طے یہ پایا ہے نا کہ خندق کھودی جائے گی. مدینے کے انٹرنس میں جنگ ہوئی ہے, یہ خندق کھودی گئی, ہے نا. جب خندق کھود گئی تو وہ عامر ابن عبدود 2 اشخاص کے ساتھ آیا, اور آنے کے بعد اس نے خندق کا مشاہدہ کیا, لمبائی دیکھی, چوڑائی دیکھی, اور دیکھنے کے بعد اپنے گھوڑے کو پیچھے لے کے گئے, ہے نا. اور گھوڑے کو جب جست کرانی ہوتی ہے تو اسے پیچھے لے جاتے. وہ عامر پیچھے لے کے گیا اپنے گھوڑے کو, اور دوڑاتا ہوا آیا, گھوڑے نے جست لگائی اور مدینے کے انٹرنس میں داخل ہو گیا, ہے نا. میرا نبی بالوں کے خیمے میں تشریف فرما تھا. عامر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نبی کے خیمے کے پیچھے پہنچا, اور پہنچنے کے بعد آواز دی, محمد تمہارا دین کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں مار دو تو غازی کہلاؤ, اور اگر مارے جاؤ تو شہید کہلاؤ. آؤ مجھے مار کے غازی بن جاؤ, یا میرے ہاتھوں قتل ہو کے شہید بن جاؤ. کیسا عجیب جملہ ہے بھائی, ہے نا عجیب جملہ, ہے نا. جیسے اس نے آواز لگائی, میرے نبی نے خیمے کے اندر جو لوگ تشریف فرما تھے, میرے نبی نے چہرے دیکھے, ہے نا, اور دیکھ کر کہنے لگے من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا, کوئی نہ اٹھا. بس وہ اٹھا جس نے دعوت ذوالشریعہ میں وعدہ کیا تھا. علی کھڑے ہوئے, کہ آنا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤ. کہ علی تم بیٹھ جاؤ, علی بیٹھ گئے. عامر نے دوسری آواز لگائی, محمد بات کیا ہے, نہ تم آتے ہو نہ تمہارا ساتھی, آؤ مجھے مار کے غازی بن جاؤ, یا میرے ہاتھوں قتل ہو گئے شہید کہلاؤ. نبی نے پھر مجمع کو دیکھا, مجمع جو خیمے کے اندر تھا دیکھا, اور پھر پوچھا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا. کوئی نہ اٹھا. وہی اٹھا جو پہلے اٹھا تھا, کوئی نہ اٹھا. کہا یا علی تم بیٹھ جاؤ, یا علی تم بیٹھ
کہوں مجمع سے بھائی ہے کوئی پانی پلانے والا, ایک بچہ کھڑا ہو جائے, میں کہوں جناب آپ بیٹھ جائیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجمع سے اور کون کھڑے ہو کر مجھے پانی پلاتا ہے. کس کے دل میں یہ خواہش ہے؟ ٹھیک ہے نا. کوئی نہ اٹھا, کوئی نہ اٹھا. تیسری آواز لگائی ہے نا, تیسری آواز لگی. نبی نے پھر پوچھا, اور اب جملوں کو بدل کے پوچھا, کہنے لگے من لاہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ فلاح الولایت بعدی. اب سنا, جو بھی اس کے مقابلے میں جائے گا میرے بعد ولایت کا حقدار ہوگا, میرے بعد ولایت کا حقدار ہوگا. یعنی نبی نے پیشن گوئی کر دی کہ عمر کو مار کے آئے گا ہے نا, اور زندہ آئے گا. بھائی زندہ آئے گا جبھی تو ولایت کی کرسی پہ بیٹھے گا ہے نا, ولایت کے عہدے پہ جائے گا. کرسی میرے زبان سے غلط نکل گیا, کرسی ارسی کی حیثیت کیا ہے نا بھائی, آج ہے کل نہیں ہے نا. اور دنیا میں کسی کی کرسی بلند ہے تو وسیع کرسی سماتے وال اس کی کرسی بنا رہا ہے بھائی ہے تو ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. تو نبی نے جملہ بدلا, کہہ لگے فلاح الولایت بعدی. سنا سنا, اب جو بھی اس کے مقابلے میں جائے گا میرے بعد ولایت کا حقدار ہوگا. یعنی پیشن گوئی کر دی کہ عمر کو مارے گا, خود زندہ واپس آئے گا. دو پیشن گوئیاں, اس کے باوجود کوئی نہ اٹھا, کوئی نہ اٹھا. بس وہ اٹھا جسے قول رسول پر ایمان تھا, جسے قول رسول پر ایمان تھا ہے نا. اچھا اب اتنی دیر میں باہر تو کوئی نہیں گیا ابھی تک ہے نا. جب تاخیر ہو گئی تو اب تک تو عمر ابن عبد آواز لگا رہا تھا. اب جانتے ہو اس نے کیا کیا تھا؟ دیر ہو گئی, اس کے ہاتھ میں تھا نیزہ. اس نے نیزہ مارا خانہ رسالت پر, اس نے نیزہ مارا خانہ رسالت پر, اور مارنے کے بعد نیزے کی انگلی سے کپڑے کو ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد میرے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگا محمد بات کیا ہے؟ اتنی دیر سے میں آواز دے رہا ہوں, نہ تم آتے ہو نہ تمہارا کوئی ساتھی آتا ہے, بھائی بات کیا ہے نا. شہر نبوت پہ جلال آ گیا, جلال آ گیا. اب تک تو کہہ رہے تھے من لاؤ, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا. اب جلال آیا, نبی نے جملے کو بدلا, کہنے لگے من لحاظ کل, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا. من دیکھو یہ لفظ زبان نبی سے بھی ادا ہوا, یہ لفظ قرآن مجید میں بھی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر نشانیوں کا, اس کی مثال کلب یعنی کتے کی مثال ہے نا. قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا, نبی نے بھی کہا ہے نا. اب جواب جلال آ گیا تو کہنے لگے من لحاظ الکلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا. یہ جملہ کب کہا؟ جب عمر نے خانہ رسالت پر حملہ کر دیا ہے نا, خانہ رسالت پر حملہ کیا. اس کے بعد کہا کہ ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ یا رسول اللہ, آپ تو صاحب خلق عظیم ہیں, آپ تو اخلاقیات کے درس دینے کے لیے آئے. تو یا رسول اللہ اتنا جلال, کہا بھائی یہی تو بتانا ہے کہ جب تک دور سے بات کرو گے تمہیں انسان سمجھیں گے, اور جب خانہ رسالت پہ حملہ کر دو گے تو کتوں بنا دیں گے. بہت گئی بات. بس رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے نا. اب علی کھڑے ہوئے, انا لاؤ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں. کہا یا علی سدھارو, یا علی سدھارو ہے نا. اچھا خیمے سے باہر نکلنے سے پہلے نبی نے امامہ اٹھایا, علی کے سر پہ رکھا, دور سے ابا اتاری, علی کو پہنائی, تلوار نکالی, علی کو حمایت کی ہے نا. یعنی خیمے کے اندر سب کے سامنے علی کو اپنی شبیہ بنا دیا. بھائی بنا دیا نا, بنا دیا ہے نا. اور اب علی جب جانے لگے ہیں, جانے لگے, آگے بڑھنے لگے, تو اب نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ سے دعا کی. کہنے لگے پروردگارا, تو نے بدر میں عبداللہ کو مجھ سے لے لیا, تو نے عہد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا, مالک مالک اب یہ علی میرا اکیلا مددگار ہے, اکیلا مددگار. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اکیلا مددگار. بھائی اتنے لوگ بھائی اتنے لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اکیلا مددگار ہے. کہا بھائی یہی تو بتانا تھا کہ مال غنیمت والے اور ہیں, میدان جہاد والا اور ہے.
پورا ایمان گیا. لفظ کل ہے کل. کل کے معنی معلوم ہے نا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. کل اناس, کل سارے انسان کو, بنی اسرائیل کی آیت ہے, کل اناس سارے انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں. کل ہے نا, کل وکل شیء احسنہ فی امام مبین. کل شیء, ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. اللہ کا ہے کل تو پھر کل ہے نا. اللہ کا نبی کا ہے کل تو پھر کل, پھر بچہ کچھ نہیں ہے نا. نبی کہہ رہے برز الایمان کل ہو, پورا کا پورا ایمان گیا. نبی کہہ رہے پورا کا پورا ایمان گیا. تو پورا کا پورا ایمان تو گیا میدان میں. پورا کا پورا ایمان تو گیا میدان میں ہے نا. اب رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. علی آئے, علی آئے, عامر ابن عبد وقت کے مقابلے پہ آئے. اچھا دیکھو, یہ عامر اتنا بڑا بہادر تھا, اتنا بڑا بہادر. اب دیکھو وہ دشمن ہے لیکن مجبوری ہے تعریف کرنا سمجھانے کے لیے. اتنا بڑا بہادر ہے, اتنا بڑا کہ اس نے میدان میں آنے کے بعد اپنے لیے تعریفی کلمات نہیں بیان کیے, سمجھا. رجز نہیں پڑھا, رجز. جب پہلوان آمنے سامنے آتے تھے نا جنگوں میں تو رجز پڑھا کرتے تھے, اپنی خوبیاں بیان کرتے تھے, اپنی بہادری بیان کرتے تھے. یہ عامر ابن عبد وقت اتنا بڑا بہادر تھا کہ اس نے میدان میں آنے کے بعد رجز نہیں پڑھا. اسے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے کہ پہلے پہلو رسول میں بیٹھ کر بہت سے لوگ اس کی طرف سے رجز پڑھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بہت بڑی بلا ہے. اور واقعی بہت بڑا بہادر تھا. ایک جنگ میں اس کی سپر ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کر سپر بنا دیا تھا, ہے نا. بہادر تھا, ٹھیک. رجز نہیں پڑھا. سامنے آیا علی کے, علی نے کچھ مطالبات رکھے. اب وقت نہیں ہے دامے وقت میں, وقت نہیں ہے نا. اس نے انکار کیا. آخری مطالبہ کی سواری سے نیچے اتر آیا, اور اترنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ تلوار نکالی اور اپنی سواری کی ٹانگیں کاٹ دی, ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا رک جاؤ. علی کے کمالات میں سے کچھ کمالات عجیب و غریب ہیں, کچھ کمالات سن لو. پھر میں واقعے کو یعنی اس تاریخ کو اختتام پذیر کر دوں گا خندق کی, لیکن ایک جملہ علی کے متعلق سنتے جاؤ. علی کے کچھ کمالات واقعی عجیب و غریب ہیں, ہے نا. علی کا پہلا کمال کہ علی نے کبھی بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا. ابھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا میں کیوں بتا رہا ہوں. علی نے کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا, ہے نا. نہیں کیا, اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے نا. اور علی کی تلوار جان لینے کے لیے نہیں اڑتی, جان بچانے کے لیے اڑتی ہے. تو کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا. ایک دوسرا کمال علی نے ہمیشہ ایک وار میں مارا ہے. ایک وار, دوسرا نہیں چلاتے تھے, ایک ہی بار میں کام کرتے تھے. 2 کمال ہو گئے. تیسرا کمال, علی جب بھی مارتے تھے, جب بھی کاٹتے تھے, برابر سے تقسیم کرتے تھے. علی جب بھی مارتے تھے کیا کرتے تھے, برابر سے. سن لو میری بات نہیں مانو لیکن تاریخ اسلام کو تو مان لو گے نا, ہے نا. تاریخ اسلام کو, ٹھیک. علی کے ایک بہت قریبی صحابی ہے ہاشم بن کعب. صفین کی جنگ, ہے نا. صفین کی جنگ. ہاشم جو ہے علی کے قریبی صحابی دوست, وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے, خاص قسم کا لباس, ہے نا. یعنی ایسا لباس کہ آدمی دور سے کہے, دیکھ کے کہے کہ یہ ہاشم آ رہے ہیں. ان کا لباس اتنا عجوبہ تھا, عجیب و غریب, یونیک تھا کہ دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ ہاشم ہے لباس سے, ٹھیک. صفین کی جنگ, صفین کے دن, صفین کی راتیں, بڑی طویل جنگ تھی, ہے نا. جنگ کے دوران ایک دن علی آئے ہاشم کے پاس, کہنے لگا ہاشم اپنا لباس دو, ہاشم اپنا لباس دو, ہے نا. ہاشم کا لباس علی نے زیب تن کیا, گھوڑے پہ بیٹھے میدان میں آ گئے, ہے نا. پہلا پہلوان آیا, ایک تلوار چلی, کٹ کے گرا 2 حصوں میں. دوسرا آیا, پھر علی کی تلوار چلی, وہ کٹ کے گرا. تیسرا آیا, پھر گیا. چوتھا آیا. اب بڑے بڑے پہلوان آتے جا رہے ہیں اور ایک ہی ضربت میں کٹ کے گرتے جا رہے ہیں, ہے نا. اب دشمن کی فوج کا کمانڈر گھبرایا. دشمن تو سمجھتے ہو نا کون ہے, دشمن کی فوج کا کمانڈر, وہ گھبرایا اور گھبرا کے کہنے لگا کہ بھائی یہ ہاشم مل کر اتنے بڑے بہادر تو ہے نہیں, ہے نا. بھائی لباس پہنے ہوئے تھے نا, نہیں پتا کون ہے. کہنے لگا بھائی ہاشم اتنے بڑے
بہادر تو ہے نہیں کہ ہمارے بڑے بڑے بہادروں کو ایک ہی بار میں ختم کرتے چلے جائیں، ہے نا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی ہاشم کا لباس پہن کے آ گئے؟ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی ہاشم کا لباس پہن کے آ گئے، ہے نا؟ کیسے پتہ چلایا جائے، کیسے پتہ چلایا جائے، ہے نا؟ تو جو ادھر کا سربراہ تھا، جو ادھر کا سربراہ تھا، کمانڈر اس کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہمارا جو پہلوان جاتا ہے ایک ہی بار میں کٹ کے گر جاتا ہے نا؟ اب کیسے پتہ لگ چلائے کہ کہیں یہ علی تو لباس پہن کے نہیں آ گئے، ہے نا؟ کہا بھائی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اگر معلوم کرنا ہے نا کہ اس لباس کے پیچھے علی ہے یا نہیں تو بہت آسان ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات، کیسے پتہ کریں؟ کہنے لگے وہ جو کشتے ہیں نا، مردے، وہ جو لاشیں کٹ کے گرے ہیں انہیں اٹھا کر لے آؤ اور لانے کے بعد انہیں ترازو میں رکھ کے تولو، اگر برابر نکلے تو علی نہیں کرنا ہے۔ سنتے جاؤ سنتے جاؤ، بس گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی۔ کیا مشورہ کیا دیا وہ جو ادھر کا سربراہ تھا دشمنوں کا؟ کیا مشورہ دیا کہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، وہ جو کشتے ہیں نا، مردے جو پڑے کٹ کے گرے ان کو اٹھا لاؤ، اٹھا کے لاؤ اور انہیں ترازو میں رکھ کے تولو، اگر دونوں پڑھنے برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے علی نے مارا ہے۔ کمانڈر نے حیرانی کے عالم میں اپنے بادشاہ سے پوچھا، ہے نا؟ کہنے لگا یہ بات آپ کو کیسے پتا ہے کہ علی جب کاٹتے ہیں تو بدن میں برابر ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی؟ تو وہ فرمانے لگا ہے، وہ ہے نا ان کا سربراہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول کو یہ کہتے ہوئے کہ کفی و کف علی بذات سوا، میرا اور علی کا ہاتھ تول میں برابر ہے۔ کیا کہنے لگے؟ ابھی ایک جملہ ہدیہ کروں گا اس میں، ایک جملہ سنیے گا، سنیے پیچھے والے۔ وہ مہدی کے لشکر میں پائے گا، جو دے گا وہ مہدی کے لشکر میں پائے گا، جو نہیں دے گا وہ کفار میں پائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ لیکن میں اب اس مرحلے پر روک نہیں سکتا، میں اس مرحلے پر روک نہیں سکتا، اور واقعاً نبی کے تین ہی بڑے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب اور عاص۔ اب دائرے کے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی تھا، میرے وقت میں آج کی حد تک گنجائش نہیں ہے، آگے جانا ہے نا؟ تو کیا کہنے لگے کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ علی جب کاٹتے ہیں تو بدن میں برابر ہوتا ہے؟ کہا میں نے کانوں سے سنا۔ کیا سنا؟ کفی، رسول کو کہتے سنا، خود سنا، خود سنو، کفی و کف علی بالعدل سوا، رسول نے کہا کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے نا؟ یعنی جیسا ہاتھ نبی کا ویسا ہاتھ علی کا۔ تو مان بھی رہے ہو بھائی، مان بھی رہے ہو کہ علی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، اور پھر اس ہاتھ سے بیعت لے رہے ہو۔ کچھ تو غور کرو۔ بس عزیزو، گفتگو اس مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی۔ جب میں آ گیا تو میں نے جی چاہا کہ یہیں پہ ذرا سا بات کو روک لوں، ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں، ہے نا؟ تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے کیا کہا کہ وہ جو کشتے مردے کشتے جو پڑے ہیں نا ان کو اٹھا لاؤ اور لانے کے بعد تولو، اگر بدن میں برابر نکلے تو علی نے مارا ہے نا؟ تو گھمسان کا رنگ تھا، کمانڈر نے کہا مالک گھمسان کا رنگ ہے، بادشاہ دیکھا کہ بادشاہ وقت گھمسان کا رنگ ہے، اب ہم کیسے جائیں ان کشتوں کو اٹھا کر لائیں مردوں کو، ہے نا؟ کہا بھائی ایک طریقہ اور ہے، ایک طریقہ اور ہے پتہ لگانے کا کہ یہ علی ہے یا ہاشم ہے نا؟ کہا امیر وہ کیا ہے؟ کہا ایسا کرو کہ ساری فوج مل کے اس پہ حملہ کر دے، اگر رکا رہے تو علی ہے اور اگر بھاگ جائے
बख्शिश का यही सामान है मौला। दर्रे शाह नजफ को छोड़ दूं जन्नत के बदले, हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। नारे हैदरी। बस अब वापस आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? आखिरी जुमला क्या रोका था मैंने? 5 हिजरी पे रोका है ना। आखिरी जुमला क्या कहा था कि वो नीचे उतरा, उतरने के बाद अपने सवारी के टांगे काट दी। ठीक है ना? ठीक भाई, यही जंग है जिसने अली ने 2 बार मारे, 2 है ना। पहले उसकी टांगे काटी, पहले उसकी टांगे काटी, वरना हमेशा अली कितने एक बार में मारते थे। यानी अली का एक कमाल यह है कि अली ने कभी भी एक बार से ज्यादा नहीं किया, है ना भाई। दूसरा बार वो करे, दूसरा बार वो करे, जिसका पहला बार खता हो जाए। अली है इमाम, इमाम से खता हो नहीं सकती। हम सबकी कितने दखान से हमें आज फंसे सभी बिछाते दखान से हमें हमारे अलामा साहब की भी मदद करना, जितने फंसे सारा बच्चे भूलेंगे उन जहाँ भी जाए मैं सबकी बारी में मदद करना। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली, इन सब की मुश्किलों में मदद करना, दुश्मन की कभी मदद न करना। मौला मुश्किल अली नारे हैदरी। बस बस कुछ तो आ गए आखिरी वाले पर, ठीक है ना। और एक जुमला मैंने रोका हुआ है। वो जुमला क्या था कि अली भागते हुए का पीछा ये रोका हुआ है। अगर मैं भूल जाऊं तो मसाज से जाने से पहले मुझे याद दिला देना। इस पर एक कमेंट्स करना है, ठीक है ना। लेकिन एक जुमला और सुनो, है ना भाई। आमर को पछाड़ा अली ने, अब आमर को पछाड़ दिया, है ना। और पछाड़ने के बाद उसके सीने पे चढ़ के बैठ गए। अली आमर के सीने के ऊपर बैठ गए, है ना। अब तुमने पढ़ा होगा तारीखों में, जब अली अमर के सीने पे आए तो अमर ने क्या गुस्ताखी की है? सबको याद है। अली अमर के सीने पर है, ठीक है ना। सीने पे बैठे, यानी मौत गर्दन पे लगी हुई है, रुकी हुई है, ठीक है ना। अली बैठे हुए हैं। इतने में उसने अली के चेहरे पर लुआब दैन फेंका, है ना। अली के चेहरे पर, हाँ उर्दू में नाउजुबिल्लाह थूका, अली के चेहरे पर लुआब दैन फेंका, ठीक है ना। लुआब दैन फेंका। मैं अभी कह के गुजरा था, बहुत बड़ा बहादुर है अमर, ठीक। इतना बड़ा बहादुर कि रजस नहीं पड़ा, खैमे में बैठ के लोग इसकी तरफ से रजस पढ़ रहे थे, है ना। अब मैं दलील दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ, सुनो। अजीब जुमला है और समझ में आ गया तो मेरे हक में दुआ कर रहा। इस ये जुमला ज़ाया ना होने पाए, है ना। कितना बड़ा बहादुर है कि अली सीने पे बैठे हुए हैं, मौत रखी हुई है सामने, उसके बावजूद अली के चेहरे पर लुआब दैन फेंका, है ना। अब नफ्सियात की जितनी किताबें हैं जनाब अली रज़ा साहब, है ना, साइकोलॉजी की जितनी भी किताबें हैं उसको खोल के भी देख लेना, उसमें इसको वेरीफाई कर लेना, है ना। खौफ के आलम में, खौफ के आलम में ज़ुबान खुश्क हो जाती है, लुआब बनता नहीं है। ये है या नहीं? ये तो सबने लिखा है किताबों में। अब तबीब से भी पूछ लेना, डॉक्टर से, है ना। मुफ्ती से नहीं पूछना, वो गलत इलाज कर देगा। इन्होंने बताया, भाई मैं नहीं करा, इन्होंने अभी कहा शेर में, है ना। तुम डॉक्टर से पूछ लेना और किताबें पढ़ के देख लेना कि खौफ के आलम में जब शदीद खौफ हो, खौफ की शिद्दत हो, तो ज़बान खुश्क हो जाती है, लुआब बनता नहीं है, मुंह में लुआब नहीं बनता, है ना। तो कितना बड़ा बहादुर था, कितना बड़ा बहादुर था अमर कि मौत सर पे रखी है ना। और अली के चेहरे पे लुआब दैन फेंका। इसका मतलब यह कि लुआब बन रहा था, इसका मतलब यह है कि लुआब बन रहा था। कितना बड़ा बहादुर था भाई, यही तो बतलाना है। तुम जो कहते हो ना कि फुला वक्त में तलवार क्यों नहीं उठाई, है ना। अली ने फुला टाइम पे तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने फुला टाइम पे तलवार क्यों नहीं उठाई, तो भाई यही तो बतलाना था कि अली की तलवार बहादुरों पे उठती है, बुजुर्गों पे नहीं उठती। पहुंच गई बात, मैं बात पहुंच गई, है ना। अब इससे ज्यादा तो कुछ आज ही नहीं करना।
ہفتے بعد مارا گیا. بس بات مکمل ہو گئی. اور مجھے کچھ کہنا تھا. کیا کہنا تھا؟ ہاں میں نے کہا ایک چیز ایک کمال علی کا اور ہے, اور میں نے کہا تھا مصائب پہ جانے سے پہلے یاد دلا دینا, ٹھیک ہے نا. وہ علی کا کمال ایک کیا ہے, کیا علی نے کبھی بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا. آپ سنو دلیل ہے نا. یہ میں نے اس کا انگلش ورژن نہیں پڑھا ہے, اردو عربی فارسی بھی پڑھا ہے. بیٹل آف ٹرنچ ہے نا, جنگ عذاب کہلاتی ہے. میں نے انگلش ورژن نہیں پڑھا اور دوسرے ورژن نہیں پڑھے. ٹھیک, جب عمر مارا گیا, عمر قتل ہو گیا علی کے ہاتھوں, ہے نا, تو وہ جو خیمے میں بیٹھ کر عمر کی طرف سے رجس پڑھ رہے تھے ان کے حوصلے بلند ہو گئے. اور جب علی نے مین آدمی کو مار دیا تو جان میں جان آ گئی نا, جان میں جان آ گئی. ٹھیک, تو مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے, اسے کہ ان کا سردار مارا گیا بڑا پہلوان, ہے نا, اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. اب یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ مشرکین میدان سے بھاگے, مشرکین میدان سے بھاگے, آگے آگے مشرک اپنے گھوڑوں پر, ہے نا, اور پیچھے پیچھے مسلمان ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑوں پر. جا کے دیکھ لینا, میں نے خود پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. جب قدم اکھڑ گئے مشرکوں کے تو مشرک آگے آگے اپنے گھوڑوں پر میدان سے بھاگ رہا ہے, اور مسلمان اس کا سینہ بڑا ہو گیا ہے. اسے کہ علی نے اصل آدمی کو تو مار دیا, اب کوئی ٹینشن تو ہے نہیں, ہے نا. تو مسلمان نے مشرکوں کے پیچھے اپنے گھوڑے تعاقب میں ڈال دیے, آگے آگے مشرک اپنے گھوڑوں پر اور پیچھے پیچھے مسلمان ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑوں پر. جب کچھ دیر گزر گئی تو ایک مشرک نے دوسرے مشرک سے کہا کہ بھائی یہ علی کا طریقہ تو ہے نہیں کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے, بھائی یہ علی کا طریقہ تو ہے نہیں کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے. کہا بات تو ٹھیک ہی, اس کا مطلب یہ کہ علی پیچھے نہیں آ رہے. کہا کیا؟ یہ کہہ کر مشرکوں نے گھوڑے بوڑے, ادھر مشرکوں کے گھوڑے بوڑے, ادھر مسلمانوں کے گھوڑے بڑھ گئے. بس عزیزوں, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. اس سے زیادہ کچھ بھی عرض نہیں کرنا. یہ علی وہ ہے جس نے جنگوں میں اخلاقیات کے درس بیان کیے اور جنگوں کے اصول بیان کیے, ٹھیک ہے نا. اور اب کیا رفتے مسائل دوں, کیا دوں؟ یہ جملہ کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے, آج شب عاشور ہے. یہ شب عاشور وہی ہے جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا. آ گئی نا بات, آ گئی. شب عاشور آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی ہے. جانتے ہو شب عاشور میں حسین کے اصحاب کے خیموں سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ہے نا. کہیں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے تقدیس کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, ہے نا, کہیں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. کوئی حسین کا صحابی اپنے اسلحے کو تیز کر رہا ہے نا. شب عاشوری تھی, عاشور کی شب تھی. حسین کے کسی ساتھی نے عباس سے کہا کہ عباس کچھ ضروری بات کرنی ہے, ذرا خیموں سے دور چلو. عاشور کی شب میں, ہے نا. عباس خیموں سے کچھ فاصلے پہ گئے. جب پہنچ گئے تو عباس نے کہا فرمائیے مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا عباس تمہیں معلوم ہے, شب عاشور کی بات ہے, عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا علی نے تمہاری ماں ام البنین سے کیوں شادی کی تھی. کہا کہ آپ بتلائیے. عباس کو تو معلوم ہے. کہا کہ فرمائیے کہنا کیا چاہتے ہیں. کہا اس لیے کی تھی کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو, ہے نا, جو کربلا میں حسین کے کام آئے, ہے نا. تو عباس کل گھمسان کا رن ہوگا, رات میں بات ہو رہی ہے, صبح کو گھمسان کا رن پڑے گا. تو عباس نصرت میں کبھی نہ رہے. خدا کی قسم میرا مولا عباس سنے اور برداشت کر جائے. بھائی گھوڑے پہ بیٹھے تھے, گھوڑے پہ ایک مرتبہ لمبی سانس لی, ذرا کی گرہ ٹوٹ گئی, رکابوں پہ پاؤ دیا, رکابیں ٹوٹی. اور جلال کے عالم میں کہنے لگے کہ اگر شب کی بات ہے کہ اگر کل مولا نے اجازت دے دی تو کوفے اور شام کی تاریخیں یاد رکھیں گی کہ کوئی بہادر گزرا ہے. اللہ
آہستہ آہستہ گزر رہی ہے نا. اور ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حسین نے شب عاشور کو ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے نا. خطبہ دیا, کہنے لگے اپنے اصحاب سے کہ میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا ہوں, جسے جانا ہے وہ چلا جائے. کل گھمسان کرنا پڑے گا, تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی, نیزوں سے نیزیں ٹکرائیں گے, تو میں اپنی بیعت کو تم پر سے ہٹا رہا ہوں, جسے جانا ہے وہ چلا جائے. یہ کہہ کر حسین نے شمع کو گل کیا. کچھ دیر کے بعد جب حسین نے شمع کو روشن کیا تو دیکھا کہ حسین کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, مسلم ابن اوسیہ بھی بیٹھے ہیں, حبیب ابن مظاہر بھی بیٹھے ہیں, اور دوسرے اصحاب بھی تشریف فرما ہیں. پوچھنے لگے کہ میرے ساتھیوں گئے کیوں نہیں, میرے ساتھیوں گئے کیوں نہیں. تو 80 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسیہ آگے بڑھا اور رو کر کہنے لگا, مولا جن کی ماں نے انہیں پیدا اس لیے کیا ہو کہ آپ کی نسل میں قتل ہو جائے, وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ادھر حسین نے اصحاب سے خطاب کیا ہے نا, اور ادھر عباس نے شب عاشور میں خیمے کا طلایہ دینا شروع کیا. خیمے کا طلایہ دینا ہے نا, پہلے خیمے سے گزرے, عباس پہلے خیمے سے گزرے. شب عاشور کی یاد ہے نا. ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا ہونا محمد, بیٹا ہونا محمد, میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر میدان سے زندہ واپس آئے. عباس چند قدم اور آگے بڑھے, چند قدم اور آگے بڑھے ہے نا. ایک بچہ ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں چچا جان مجھے جن کی اجازت نہیں دیتے ہے نا. بیوہ حسن کہہ رہی ہے بیٹا قاسم مت گھبرا, مت گھبرا, میں تجھے اجازت دلواؤں گی ہے نا. عباس چند قدم اور آگے بڑھے. ایک خیمے میں ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اکبر, بیٹا اکبر, تجھے معلوم ہے نا کہ میں غیر قبیلے سے ہوں, تو اکبر ایسی داد شجاعت لینا کہ قیامت کے روز میں شہزادی فاطمہ کو منہ دکھلا سکوں. ادرکم اللہ. آپ نے کہا کیا مجھے سمجھ ہو گئی, تو دو جملوں کی ضرورت ہے نا. ادھر عباس خیمے کو طلایہ دے رہے تھے اور ادھر حسین آدھی رات کے قریب اپنے خیمے سے باہر آئے اور چلے مقتل کی طرف. ابھی کچھ ہی دور چلے ہوں گے حسین کہ حسین کے کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ کہا کہ پوچھا کہ آنے والا کون, کہا کہ مولا آپ کا غلام, آپ کا غلام, آپ کا غلام نافع ابن ہلال. کہا کہ ہلال کیسے آنا ہوا, کیسے آنا ہوا. کہا مولا زمانہ پورا شوب ہے, زمانہ پورا شوب ہے, حالات خراب ہیں, جنگل اور اندھیرا ہے. تو مولا میرے دل میں خیال آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے آپ پر حملہ کر دیا تو قیامت کے روز میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا. کہا کہ ہلال آ گئے تو آ جاؤ, میرے ساتھ آؤ. ہلال کہتا ہے کہ حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے مجھے ایک مکان پر لے کر آئے اور ای واللہ کہہ کر زمین پہ بیٹھ گئے اور رو کے کہنے لگے ہلال, ہلال اس مکان کو پہچانتا ہے. کہا کہ نہیں مولا نہیں پہچانتا. کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جس مقام پر میرے قاسم کے لاشے کو پامال کیا جائے گا. حسین شب عاشور میں منزلوں کا تعین کر رہے ہیں. ہلال کہتا ہے کہ مولا اٹھ کے کھڑے ہوئے, میرا ہاتھ تھاما, چند قدم چلے اور ای واللہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے اور رو کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے. کہا نہیں مولا, کہا یہی تو وہ مقام ہے جس مقام پر میرے اکبر کے سینے پر برچی لگے گی. یہی وہ مقام ہے جس مقام پر میرے کڑیا جوان کے سینے میں برچی لگے گی. حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے, ہلال کا ہاتھ تھاما, کھینچتے ہوئے کچھ دور گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھ گئے. کہا ہلال اس
مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا، کہا یہی وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے شانے ختم ہو گئے. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. حسین منزلوں کا تعین کرتے چلے. اب ہلال کہتا ہے، بس آخری جملہ، ہلال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے مجھے لے کر ایک ٹیلے پہ بلند ہوئے، اور ٹیلے پر بلند ہونے کے بعد کہنے لگے کہ ہلال اس ٹیلے کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا. کہا ہلال یہ وہی ٹیلا ہے جس پہ کھڑے ہو کر میں 6 ماہ کے اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ کروں گا اور تیرے شہدوں پر چلے گا، بچہ میرے ہاتھ سے ذبح ہو جائے گا. آخری جملہ تقریر کا، بچہ میرے ہاتھوں میں منقلب ہو جائے گا. ہلال کہتا ہے یہ کہہ کر مولا نے کہا کہ ہلال تو اسی مقام پہ رکا رہا ہے، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں. یہ کہہ کر ہلال کہتا ہے، یہ کہہ کر میرا مولا نشیب کی طرف چلا، نشیب کی طرف میرا مولا حسین چلا. ہلال کہتا ہے کہ ہلکی چاند کی روشنی میں اب جو میں نے غور سے دیکھا، آخری جملہ، اب جو میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی اپنے بالوں سے مقتل کی زمین صاف کرتی جاتی ہے اور حسین کہتے جاتے ہیں کہ الفجر حسین آ گیا، الفجر حسین آ گیا، الفجر حسین. میرے حسین حسین پکاری عاشق میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین ارے اسی لیے تجھے پالا تھا
والا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین ستم نے آج تیرے گھر کو تجھ سے چھین لیا بھری جوانی میں اکبر کو تجھ سے چھین لیا رلا رلا کے تجھے مارتے ہیں یہ آدھا میرے غریب حسین میرے غریب حسین بھکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین میں ماں ہوں اے میرے بیٹا مجھے ہے یہ احساس کمر ہے ٹوٹی تیری جب سے چل بسا عباس سہارا دے گی تجھے آج بن میں یہ دکھیا میرے غریب حسین میرے غریب حسین